ہمارا نیا بجٹ ہے 2025-26 کا، اس کو بیان کروں گا اور اس کے چیدہ نکات کو بھی. تو 2025-26 کا جو ہمارا میزانیہ آمدنی کا جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ 2458 ملین کا بجٹ ہے. یہ 2498 پرپوز آمدنی ہے، اور جو اخراجات ہیں اس کے ایکسپنس ہیں پرپوز وہ 2457 ملین کے جو ہے وہ اس کے اعداد و شمار ہیں. اور اگر میں اس کو اگر ڈپارٹمنٹ وائز بات کرتا چلا جاؤں تو B&R 265 ملین ہے، M&D 101 ملین ہے، پارکس 150 ملین ہے، تعلیم 50 ملین ہے، صحت 40 ملین ہے، اور واٹر ہارویسٹنگ 20 ملین ہے. یہ بس. اور اس کو میں ایک عام جو بات اب کروں گا، یہ تو میں نے آپ کو اس کا بھی 25-26 کا بھی آپ کو جو اعداد و شمار بتائیں بجٹ کے، اور اس کے میں وہ کہتے ہیں کہ بجٹ تک اہم نکات کہہ لیں. اور اس بجٹ کو ہم نے یہ ہمارے میڈیا کے حضرات کے لیے گرین بجٹ کا نام دیا ہے. ہم نے یہ گلبرگ ٹاؤن اس کو اس دفعہ گرین بجٹ کا نام دے رہا ہے کہ ہم جو دنیا میں تبدیلی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہیٹ ویو اور جس طرح پچھلے سالوں میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں، لوگ بیماریوں کی طرف ڈائیورٹ ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، تو اس بنیاد پر اس وقت گلبرگ ٹاؤن نے اپنے اس بجٹ کو گرین بجٹ کا نام بھی دیا ہے. اور اس کے اندر ہم جو رین ہارویسٹنگ اور واٹر ہارویسٹنگ کے اوپر جو ہم نے 2 کروڑ تو خرچ رکھے ہی ہم نے، اس کے اندر جو ہم نے 15 کروڑ کا جو بجٹ رکھا ہے پارکوں کا، اس میں ایک بڑا عکس جو ہے وہ اس گرین بجٹ کا بھی آئے گا انشاءاللہ. تو اس لیے اگر ہم اس کو ٹوٹل کریں تو یہ 17 کروڑ کا بجٹ ہے جو کہ گرین بجٹ کو ریفلیکٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گلبرگ ٹاؤن کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو حالات اور واقعات کے تناظر میں دیکھتا ہے. تو یہ الحمدللہ اس کے اندر ہم نے گرین مساجد بنائیں گے وضو کے حوالے سے. پارکوں کے اندر جو ہے وہ جو بور ہیں اس کو چارج کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے اس کے حوالے سے اس کو انکریز کرنے کی جو ایفرٹس میں نے بتائی ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر شامل ہوں گی. اور اس کے لیے ایک چیز جو بڑی اہم رہی بھی، پچھلے دنوں ہم نے تقریباً 1 ماہ پہلے ہم نے ایک جو انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے UNO کا جو پروگرام ہے، جو گلوبل پروگرام ہے جسے ہم SDG کہتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ وہ اس وقت آئیڈیا ہے دنیا کے اندر جس پہ کام ہو رہا ہے اس تبدیلی کے نتیجے میں. تو گلبرگ ٹاؤن وہ پہلا ٹاؤن ہے جس نے SDG پارک کا جو ہے وہ افتتاح کیا، اور اس میں 8 گولز کے 18 گولز ہیں اس وقت دنیا کے اندر جس کو SDG کہا جاتا ہے. وہ گلبرگ ٹاؤن پہلا ٹاؤن ہے جس نے SDG پارک افتتاح کر دیا اور 8 گولز کو الحمدللہ مکمل کر لیا، اور جس کی الحمدللہ میڈیا نے بھی اس کو الحمدللہ اچھا کوریج دی. اور وہ بلاک 10 مدینہ مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ یہ پارک جو ہے الحمدللہ موجود ہے. تو یہ بھی اس گرین بجٹ کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان پارکوں کو اپنے اور جو ہے وہ پارکوں کے اندر بھی اس کو متعارف کرائیں، اور اپنے مختلف علاقوں کو یہ روڈ سائڈ جنگل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اور ہم کریں. اربن فارسٹ ہم نے پارکوں کے اندر شروع کر دیے ہیں، فروٹی پارکس ہم نے الحمدللہ ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ وہ سارا گرین آئیڈیا ہے، گرین بجٹ ہے، جو اس کا عکس انشاءاللہ آپ کو اس بجٹ کے اندر بھی ہے، اور انشاءاللہ عملی طور پر آپ کو اس فیلڈ کے اندر بھی انشاءاللہ نظر آئے گا. پھر دوسرا جو اہم ہم نے جو بات کی ہے وہ تعلیم کے لیے 5 کروڑ روپیہ رکھا، جس میں تعلیمی کارڈ کا اجرا ہے. یہ خصوصیت ہے اس بجٹ کی. جو دوسرا اہم نکتہ ہے کہ تعلیم کے شعبے کے اندر 5 کروڑ روپیہ ہم نے رکھا، اور جو ہے وہ اس کو ہم تعلیمی کارڈ کا اجرا کہ ان بچوں کو ہم سپورٹ کریں گے تعلیم کے میدان کے اندر. جس طرح گلبرگ ٹاؤن نے جو آپ کو یاد ہوگا شائننگ اسٹار کا پروگرام کیا تھا، جس میں چمکتے ہوئے بچے اور جن کا مستقبل ہم ان کا برائٹ کرنا چاہتے تھے، جس میں 40 لیپ ٹاپ دیے، 250 بچوں کو گوگل اسکریننگ کے ذریعے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا گیا. اور الحمدللہ شائننگ اسٹار کا ایک بڑا پروگرام گلبرگ ٹاؤن نے پچھلے سال کیا. تو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز، انٹرنشپ کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر اسی طریقے سے. اور جو ہے وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 اسکول ہیں، اس وقت ہمارے پاس 17 اسکولز موجود ہیں. تو انشاءاللہ پچھلے سال 7 اسکول ڈیولپ کیے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم نے اس کو پروجیکٹ وائز ان اسکولوں کو لیا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ انفراسٹرکچر بھی ریہیبلیٹیٹ کریں گے، بحالی کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے تعلیمی نظام کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بلکہ ہم اس کے اندر جو بھی اس طرح کی جو ہے NGOز ہیں جو تعلیم کے میدان کے اندر کام کر رہی ہیں
اور اس طرح جو کہ ہمیں اکیڈمک کے اندر، کیونکہ دیکھیں ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں لیکن اگر ہم اکیڈمک کو ہٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام مکمل نہیں ہوگا. تو ہم دونوں شعبوں میں، دو ہی شعبے ہوتے ہیں تعلیم کے اندر، ایک ایڈمنسٹریشن سائڈ ہوتی ہے اور ایک اکیڈمک سائڈ ہوتی ہے. دونوں کو ہٹ کرنا ہے، دونوں کو ایڈریس کرنا ہے. تو الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن دونوں کو کہا کہ خالی اس کو کاسمیٹک نہیں کرنا بلکہ اس کے نتیجے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے فیڈرل پیریڈ متوسط طبقہ کا علاقہ ہے وہ ان اسکولوں میں رجوع کرے. لوگ اس وقت بڑے پریشان ہیں، مشکل کے اندر ہیں. لوگوں کی آمدنی اپنے کھانے پینے کو پورا کر لیں بڑی بات ہے، تو تعلیم اور صحت وہ کیسے پورے کریں گے؟ اور یہ میں المیہ ہے، مجھے دل سے نکلتا ہے کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، پوری دنیا کا اصول ہے کہ تعلیم اور صحت لوگوں کو پوری دنیا کے اندر مفت فراہم کی جاتی ہے. یہ ہم لوگ ہیں، پاکستان ہے کہ جہاں تعلیم اور صحت کے لیے لوگوں کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو گلبرگ ٹاؤن الحمدللہ ان سارے مسائل کے ساتھ، آپ سوچیں گے اس کا کمپیریزن آپ کہیں کرنے بیٹھ جائیں تو ہمیں تو اس وقت جو مقابلہ ہے، ہم جب فیلڈ میں نکلتے ہیں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس سیوریج کا نظام نہیں ہے، لوگوں کے پاس لائٹ نہیں ہے، لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے، لوگوں کے پاس چلنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں. تو وہاں پر جب ہم پھر کمپیریزن کرنے آتے ہیں تو ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی الحمدللہ اس کو مینیج کیا، اپنی فائنینشیل مینجمنٹ. اور میں یہ بات میڈیا کے توسط سے کہنے چاہتا ہوں کہ گلبرگ ٹاؤن وہ ٹاؤن ہے جس نے اپنے ابتدا کے اوپر مائنر زوسائٹی شیئر کے اوپر کام شروع کیا اور اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر یہ کام شروع کیا، اور یہ 2 سال اس نے اپنے مکمل کیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ گلبرگ ٹاؤن کے لوگ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کو، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلبرگ ٹاؤن کا جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے پاس جو اون سورسز ہیں جو پہلے لوگوں کی جیبوں میں جایا کرتے تھے، الحمدللہ وہ امانت اور دیانت کے ساتھ وہ اون سورسز جمع کیے جا رہے ہیں. پراپرٹی ٹیکس ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے اور روڈ کٹنگز ہیں، الحمدللہ وہ پیسہ گلبرگ ٹاؤن جمع کرتا ہے اور اس کو امانت سمجھتا ہے اور لوگوں کو واپس کر رہا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کی صورت کے اندر. تو اللہ کا شکر ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ 2 ارب سے 2.25 ارب روپے کا بجٹ الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن پیش کرنے جا رہا آپ کے سامنے. تو یہ وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے. تو میں چاہوں تو ریاستیں اور ملک، ہم لوگ روتے ہیں کہ کیا ہے مسئلہ، یہ ملک کیوں نہیں آگے بڑھتا، یہ شہر کیوں نہیں آگے بڑھتے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں 17 سال سے جو لوگ براجمان ہیں اس ملک کے، 17 سال میں سندھ پہ براجمان ہیں اور پاکستان پہ بنے ہوئے 78 سالوں کے اندر وہ لوگ براجمان ہیں، اس کی تقدیر اور قسمت کیوں نہیں بدلتی ہے؟ یہ سوال ہے. اگر ایک گلبرگ ٹاؤن اپنے اس مختصر سی آمدنی میں، جہاں اس کو لوکل گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرتی، جہاں اس کو صوبائی گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرتی، وہ گلبرگ ٹاؤن اپنے بجٹ کو جو ہے 100% اضافہ کرتا ہے اپنے اون سورسز کی بنیاد پہ. تو یہ سوال ہے ارباب اختیار سے، اس پاکستان سے، اس صوبائی گورنمنٹ سے، اس میئر کراچی سے، اس کے ایم سی سے، کہ اس کا بجٹ کہاں لگتا ہے. کراچی کے لوگ، یہ بیمار کراچی جو 300 ارب روپے کراچی جو ہے دیتا ہے اس پاکستان کو، وہ کراچی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. میں میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس کو بتائیں اور پوچھیں، ان لوگوں سے سوال کریں کہ یہ کیسے اس کا حل ہے. اس کا حل کسی چیز میں نہیں ہے. اس کا حل، میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کسی نے جنگ کے اندر ایک کالم نگار، ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، انہوں نے وہ کالم لکھا، مجھے وہ ان کی بات یاد آتی. انہوں نے کہا کسی نے، صحافیوں نے بلکہ، ابراہم لنکن سے جو امریکہ کے صدر گزرے، ان سے پوچھا کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ ریفارمز ہوئی امریکہ ان کے زمانے میں گرو کر گیا، ان کے زمانے میں اصلاحات ہوئیں، امریکہ نے ترقی کی، عروج حاصل کیا. تو اس نے پوچھا کیا آپ کے پاس ایسے اقدامات تھے، کیا وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے عروج حاصل کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں 2 جملوں میں وہ بیان کیا جو میں بتانا چاہتا ہوں اور میڈیا کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی. تو انہوں نے 2 جملے کہے. انہوں نے کہا کہ پہلا، اس قیادت، اس ریاست کے جو لوگ چلانے والے ہیں، اس کی جو ٹیم ہے، وہ کامن سینس رکھتی ہو. کامن سینس کیا ہوتا ہے؟ کامن سینس کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 چیزیں ہیں اس کو فیصلہ کر سکیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنا جانتی ہو ٹیم، تو وہ کامن سینس کہلاتا ہے. پہلی چیز انہوں نے بتائی. اور دوسری چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا خاصہ تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. ان کے بارے میں صدیق، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت اور دیانت کا لقب دیا تھا، سچائی کا لقب دیا تھا، یہ ان کا خاصہ تھا. جو کہ دوسری قوموں نے اپنایا. انہوں نے کہا، دوسرا پیغام انہوں نے کیا دیا کہ اگر اس ریاست کا جو ہے ذمہ دار ہے، پریزیڈنٹ ہے، سٹی ہے، کاؤنٹی ہے، اس کا ذمہ دار اگر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، وہ کرپشن سے پاک ہے، تو وہ قوم ترقی کرے گی. یہ وہ 2 جملے تھے کہ اگر
جو ہے حکومتیں اور ان کے ذمہ دار دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، تو ریاستیں امور چلانا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے۔ تو میں یہی بات کہوں گا، الحمدللہ آج جو گلبرگ ٹاؤن کی قیادت ہے، اس کا اسٹاف کی ٹیم الحمدللہ انہی دو چیزوں پر کاربن ہے، جس کی بنیاد پہ یہ گلبرگ ٹاؤن آج ترقی کا، عروج کا اور جو ہے وہ تعمیر کا سفر میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ ساری انفراسٹرکچر پہ 26 کروڑ ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طرح پارکس و میدانوں میں 15 کروڑ موجود ہیں، اور جو ہے روشن گلبرگ کے لیے ہمارے پاس 10 کروڑ پہ موجود ہیں۔ یہ وہ چیدہ نکات ہیں جو اس گلبرگ ٹاؤن کے بجٹ کے ہیں۔